السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق نمبر 18 الدرس الثامن عشر 18واں سبق۔ اس میں آپ کو عدد اور معدود کے بارے میں بتایا گیا کہ گنتی کو کس طرح عربی میں لکھا جاتا ہے اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مکالمہ ہے، کم کتنے اخن بھائی لاکا تمہارے یا محمد، اے محمد، اے محمد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ محمد، لی اخن واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ وکم، اور کتنی اختن بہنیں ہیں لکا تمہاری؟ لی میری اختانی 2 بہنیں ہیں۔ کم کتنے عجلتاً پہیے ہیں للدراجتی سائیکل کے؟ یا حامد، اے حامد، لہا اس کے عجلتانی 2 پہیے ہیں۔ کم عیداً کتنی عیدیں ہیں فی السنۃ سال میں؟ یا زکریا، اے زکریا، فی السنۃ سال میں عیدانی 2 عیدیں ہیں، ہما وہ دونوں ہیں، عید الفطر عید الفطر، و عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابو کا تمہارے ابو تاجر کبیر ایک بڑے تاجر ہیں۔ کم کتنی متاجرن دکانیں ہیں عندہ ان کے پاس کتنی دکانیں ہیں؟ عندہ ان کے پاس متجرانی 2 دکانیں ہیں، کبیرانی بڑی، ان کے پاس 2 بڑی دکانیں ہیں۔ کم کتنی نافذتاً کھڑکیاں ہیں فی میں غرفتی کمرے کا تیرے؟ یا اسماعیل، اے اسماعیل، اے اسماعیل تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہا اس میں نافذتانی 2 کھڑکیاں ہیں۔ لی کے لیے، من کس، ہذانی یہ دونوں، دفترانی کاپیاں، یہ 2 کاپیاں کس کی ہیں؟ ہما یہ دونوں، لی میری ہیں۔ ابھی تک ہمیں 1 اور 2 کی گنتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ المدرس استاد، لمن کس کے، ہاتانی وہ یہ دونوں، المسطرتانی پیمانے، یہ دونوں پیمانے کس کے ہیں؟ اسکیل کو کہتے ہیں مسطرۃ۔ مسطرہ سطر کا مطلب ہوتا ہے نا لائن، مسطرہ وہ چیز جس سے لائن لگائی جائے، مطلب اسکیل یا پیمانہ۔ ہما وہ دونوں، لی میرے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز ہے، کم کتنے قلم قلم ہے عندہ کا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ عندہ کا تیرے پاس، سوال کیا جا رہا ہے، جواب میں آئے گا میرے پاس، عندی یا کے ساتھ، عندی میرے پاس، قلم واحد ایک قلم ہے، ٹھیک ہے، عندی میرے پاس، قلم واحد ایک قلم ہے۔ کم کتنی عندی کتاباً کتابیں ہیں عندہ کا تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی میرے پاس، کتاب واحد ایک کتاب ہے۔ کم کتنے سبورۃ تختہ سیاہ ہے فی فصلکم آپ کے کمرہ جماعت میں؟ آپ کے کمرہ جماعت میں کتنے تختہ سیاہ ہیں؟ فی فصلنا ہماری کلاس میں، ہمارے کمرہ جماعت میں، سبورتانی 2 تختہ سیاہ ہیں، یا اگر ایک بتانا ہوگا تو سبورۃ واحدۃ۔ کم ریالاً عندک آپ کے پاس کتنے ریال ہیں؟ الان اب، یا لیلا، اے لیلا، اے لیلا آپ کے پاس اب کتنے ریال ہیں؟ عندی میرے پاس، ریالانی 2 ریال ہے، عندی میرے پاس، ریالانی 2 ریال ہے۔ کم اختن لکا یا علی، اے علی آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لی میری، اختانی 2 بہنیں ہیں۔ کم عمن لکا یا آمنہ، آمنہ آپ کے کتنے چچا ہیں؟ لی عمن واحد میرے ایک ہی چچا ہے۔ کم کتنے صدیقاً دوست لکا تیرے یا محمد، اے محمد، محمد آپ کے کتنے دوست ہیں؟ لی میرے، صدیقانی 2 دوست ہیں۔ کم کتنے طالباً لڑکے ہیں، طالب علم ہیں، جدیداً نئے فی فصلکم آپ کی کلاس میں؟ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طالب علم ہیں؟ فی فصلی میری کلاس میں، طالبانی، اچھا فی فصلی کم ہے نا، فی فصلنا آئے گا یہاں پر، فی فصلنا ہماری جماعت میں، ہماری کلاس روم میں، طالبانی 2 لڑکے ہیں، جدیدانی نئے 2 نئے لڑکے ہیں، 2 نئے طالب علم ہیں۔ کم مسجداً فی قریتک کتنی مسجدیں ہیں آپ کے گاؤں میں؟ یا زکریا، اے زکریا، فی قریتنا ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، کا کی بجائے نون علی زبر نا لگا دیں گے، ہماری بستی، یا قریتی یا چھوٹیا، فی قریتی میرے گاؤں میں آئے گا، میرے گاؤں میں، مسجدانی کبیرانی، یا مسجدانی بھی ٹھیک ہے، 2 مسجدیں ہیں۔ کم کتنے فندقاً ہوٹل ہیں فی حاضر الشارع
اس سڑک پر، فی حاضر شارع اس سڑک میں فندقانی 2 ہوٹل ہیں۔ کم اخن لگا یا سعاد، اے سعاد آپ کے پاس کتنے بھائی ہیں؟ لی اخن واحد، میرا ایک ہی بھائی ہے۔ آگے انہوں نے بتایا الاخ کا جو مثنیٰ ہے تثنیہ وہ اخوان ہوتا ہے۔ آپ جواب میں کہہ دیں لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں۔ اچھا جی، اگلی ایکسرسائز ہے، پڑھیے اور لکھیے۔ خالدن خالد لا اس کے ابنانی 2 بیٹے ہیں، و بنتانی اور 2 بیٹیاں ہیں۔ فی حاضر بیتی اس گھر میں غرفتانی 2 کمرے ہیں، کبیرہ تانی 2 بڑے کمرے ہیں۔ فاطمہ تو فاطمہ لہا اس کے طفلانی صغیرانی 2 چھوٹے بچے ہیں۔ لی عینانی میری 2 آنکھیں ہیں، و اذنانی اور 2 کان ہیں، و یدانی اور 2 ہاتھ ہیں، و رجلانی اور 2 ٹانگیں ہیں یا پاؤں ہیں۔ میری 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں۔ فی حاضر الحی اس محلے میں مدرستانی 2 اسکول ہیں۔ صلاۃ الفجری فجر کی نماز رکعتانی 2 رکعتیں ہیں۔ للبیتی گھر کی مفتاحانی 2 چابیاں ہیں۔ لی میری، لمن کس کی ہیں، ہاتانی یہ دونوں، البقرتانی گائے، یہ دونوں گائے کس کی ہیں، ہما یہ دونوں، للفلاحی کسان کی ہیں۔ اہذانی کیا یہ دونوں، الطبیبانی دونوں ڈاکٹر، من انگلترا انگلینڈ سے ہیں، کیا یہ دونوں ڈاکٹر انگلستان سے ہیں، لا نہیں، ہما وہ دونوں، من فرنسا فرانس سے ہیں۔ لی فی قریتی میرے گاؤں میں مسجدانی صغیرانی 2 چھوٹی مسجدیں ہیں۔ اچھا جی، اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ اقرأ الامثلہ مثالوں کو پڑھیے، ثم اضع پھر لگائیے، پھر فراغ خالی جگہ پر، فیما یلی جو آ رہی ہیں، تمییزاً تمیز، لکم کم کی، مثبت آخرہ ہو اور اس کے آخر کو اعراب بھی لگائیے۔ اچھا جی، جو کم ہوتا ہے اس کے بعد آنے والا لفظ تمییز کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم کے بعد آنے والا، کم کو ممیز کہتے ہیں، تمییز اس کے بعد آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر پر 2 زبریں آتی ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ کم کے آخر کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر 2 زبریں ہوں گی۔ مثال دیکھتے ہیں، کم اخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں، کم قلم عندک آپ کے پاس کتنے قلم ہیں، کم سیارۃ فی الجامعۃ کتنی گاڑیاں ہیں یونیورسٹی میں۔ اچھا جی، کم ڈیش عندک آپ کے پاس کتنے ڈیش ہے، کم کتاب عندک آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم ڈیش لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں، اخن بھی لگا سکتے ہیں، اختن بھی لگا سکتے ہیں، کتنی بہنیں۔ کم ڈیش فی حاضر شارع اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں، فندقن کم فندقن فی حاضر شارع۔ کم ڈیش فی قریتی کی کا آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں، کم مسجدن۔ لیکن ہر لفظ جو آئے گا آپ نے کم کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر الف آخر میں اور 2 زبریں ہوں گی۔ کم طالباً فی فصلکم آپ کی جماعت میں کتنے طالب علم ہیں۔ کم ڈیش فی السنۃ ایک سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں، کم عیدن فی السنۃ۔ کم ڈیش للدراجۃ سائیکل کے کتنے پہیے ہیں، پہیے کی عربی کیا ہے، عجلۃ، عین سے ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، ابزا سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، عین جیم لام تا، عجلۃ للدراجۃ سائیکل کو۔ کم ڈیش فی غرفتک آپ کے کمرے میں کتنے ڈیش ہیں، کم نافذۃً کتنی کھڑکیاں، ٹھیک ہے، نافذۃً اس کے اوپر بھی 2 زبریں آئیں گی، کم نافذۃً فی غرفتک۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کسی مقدار یا تعداد کا پوچھنے کے لیے کم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کوئی تعداد پوچھنی ہے، اور کم کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے آخر پر 2 زبریں اور 1 الف آتا ہے۔ آگے اس کے لیے تمرین ہے، حول المبتدا فی کل من الجمل المثنیٰ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ تبدیل کرنا ہے آپ نے ہر جملے میں
تثنیہ میں، ٹھیک ہے، یعنی واحد ہے، اس کو آپ نے تثنیہ بنانا ہے۔ جیسے کہ مثال میں آ رہا ہے، مثال ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس کے لیے ھذا کی بجائے ھذانی، جب ھذانی آ گیا تو کتاب کے بجائے بھی کتابانی آئے گا، ٹھیک ہے، ھذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ھذانی یہ دو قلمانی، دو قلم ہیں۔ یہ جو تثنیہ ایک دوسرے کے برابر آئیں گے، اس کے بعد ساتھ بھی الف نون آئے گا، اس کے ساتھ بھی الف نون آئے گا۔ ھذہ مسطرۃ، یہ ایک پیمانہ ہے، ھاتانی مسطرتان، ھاتانی، ھذہ کی جو جب تثنیہ ہوتی ہے وہ ھاتانی ہوتی ہے۔ ھذا کی تثنیہ ھذانی، ھذانی طالبٌ کی طالبانی، ھذانی طالبانی۔ ھذہ کی تثنیہ ھاتانی، طالبۃ کی طالبتانی، الف نون آخر پہ لگا دیں گے۔ ھذا الرجل مدرس، ھذان الرجلان مدرسان، یہ لفظ ہے جو انہوں نے لکھا ھذانی، یہ ھذا کی بجائے ھذانی آنا تھا، یہاں پر انہوں نے ھذا ہی لکھ دیا ہے، الف نون بھی آنا ہے۔ ھذان الرجلان مدرسان۔ ھذا الطالب من الہند، ھذان الطالبان، طالبان ساتھ بھی الف نون لام اور من الہند، یہ دونوں طالب علم ہندوستان سے ہیں۔ یہ پیج آ گیا ہمارا آخری۔ ھذہ الساعۃ من الجاپان، یہ گھڑی جاپان سے ہے۔ ھذہ کے تثنیہ آئے گی ھاتانی، الساعۃ کی الساعتان من الجاپان، ھاتان الساعتان من الجاپان۔ ھذہ السیارۃ للمدیر، ھذہ کے لیے ھاتان السیارتان، سیارۃ کی بجائے سیارتان للمدیر۔ لمن ھذا المفتاح، لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے۔ لمن، ھذا کی بجائے ھذانی آئے گا، لمن ھذان المفتاحان، دونوں کے ساتھ آخر پہ الف نون لگ جائے گا۔ لمن ھذہ الملعقۃ، یہ چمچ کس کا ہے۔ لمن ھاتان الملعقتان۔ اس کے بعد آخری تمرین ہے، پڑھیے درجہ اور الفاظ کو اور ان کو لکھیے ان کے آخر کے اعراب کے ساتھ۔ جی، کلبانی، دو کتے، مکتبانی، دو میز، قمیصانی، دو قمیضیں، مندیلانی، دو رومال، مسطرتانی، دو پیمانے، اختانی، دو بہنیں، اختانی دو بہنیں، اچھا ادھر یہ بھی ہے، اخوانی دو بھائی، اور نیچے امراتانی دو عورتیں۔ ثنی تثنیہ بنائیے الکلمات الآتیہ، درجہ الفاظ کی۔ ثنی الکلمات الآتیہ، درجہ الفاظ کی تثنیہ بنائی۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس لفظ کی تثنیہ بنانی ہے اس کے آخر پر الف نون یا نون لگانا ہوتا ہے۔ ابھی فی الحال ہم الف نون والا پڑھ رہے ہیں۔ یا نون جو ہوتا ہے وہ آتا ہے آپ کی اس حالت میں جو زبر والی حالت ہوتی ہے یا زیر والی، جبکہ پیش والی یعنی پیش والی حالت کو کہتے ہیں رفعی حالت۔ رفعی حالت میں الف نون آئے گا، اور نصبی اور جری حالت میں یعنی زیر اور زبر والی حالت میں یا نون آتا ہے کسی بھی لفظ کی تثنیہ بنانے کے لیے اس لفظ کے آخر پر۔
اب دیکھیے آئے ہم اس کو بناتے ہیں سیارتن سے. سیارتن لکھ کے الف نون اس کے آگے لکھ دیں گے سیارتانی 2 گاڑیاں. طبیبتن ڈاکٹر طبیبتانی 2 ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹرس. ولدن لڑکا ولدانی 2 لڑکے. لغتن زبان لغتانی 2 زبانیں. صدیقن دوست صدیقانی 2 دوست. تاجرن تاجر تاجرانی 2 تاجر. ملعقتن چمچ ملعقتانی 2 چمچ. مدرسن استاد مدرسانی 2 استاد. بابن دروازہ بابانی 2 دروازے. اسمن نام اسمانی 2 نام. حاذا یہ حاذانی یہ 2. حاذی یہ 1 ہاتانی یہ 2. اور اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں اس میں ہے کم کتنا. العید عید. العجلۃ پہیہ جمع اس کی عجلات. الحی محلہ احیان محلہ کی اس کی جمع. الریال ریال جمع ریالات. الرکعۃ رکعت جمع رکعات. المسطرۃ پیمانہ مساطر اس کی جمع. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہم نے سیکھا کہ کسی چیز کے کسی مقدار یا تعداد کے لیے سوال کرنے کے لیے کم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کم کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر پر الف اور 2 زبر آتی ہے. ایک یہ بات. اور اس گنتی کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ واحد کے لیے ایک کے لیے اسی لفظ کو پیشوں کے ساتھ اور واحد ساتھ میں آ جاتا ہے. جیسے لیخن واحد میرا ایک بھائی ہے. اندی کتاب واحد یا اندی کتاب تب بھی ٹھیک ہے میرے پاس ایک کتاب ہے. یعنی 1 اور 2 کے ساتھ واحد اور اثنان لگانا ضروری نہیں ہے. وہ لفظ کی جو بناوٹ ہے وہی میں بتا دے گی یہ 1 کا معنی دے رہا ہے اور یہ 2 کا معنی دے رہا ہے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہم نے تثنیہ یعنی 2 کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے لفظ اس کے آخر پر 2 کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کے آخر پر الف نون یا نون لگے گا. فی الحال ہم نے الف نون والا قاعدہ صرف پڑھا ہے. الف نون لگے گا جیسے حاذا حاذانی. حاذا یہ 1 حاذا یہ 2 حاذانی یہ 2. اسی طرح کرسیٌ 1 کرسی کرسی یعنی 2 کرسیاں. طالبٌ 1 طالب علم طالبانی 2 طالب علم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بن جائے گا تثنیہ. تو یہاں پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب تثنیہ لفظ حاذا کو ہم تثنیہ کر دیں گے مبتدا کو تو اس کی جو خبر آئے گی اس کے بعد والا یعنی جو لفظ آئے گا وہ بھی تثنیہ ہی آئے گا. جیسے تھا لمن ہاتانی ساعتانی کس کی ہیں یہ 2 گھڑیاں. اگر صرف ہم چلے لمن ہاذان الکتابانی ہاذان الکتابانی یہ 2 کتابیں کس کی ہیں تو ہم اگر لکھتے لمن ہاذان الکتاب کتاب کو ہم واحد استعمال نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم نے ہاذانی کو 2 استعمال کیا تو کتاب کو بھی 2 ہی استعمال کرنا پڑے گا یعنی کتاب بانی استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر الدرس التاسع ثامن عشر یعنی 18واں سبق جس میں ہم نے گنتی کے بارے میں اور تعداد کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. باقی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.